حسن ناظرین کرام، یکم مئی کی صبح خوش آمدید کہتے ہیں۔ یکم مئی تو عالمی سطح پر یوم مزدور کے طور پر منایا جاتا ہے، اور عجیب بات ہے کہ یوم مزدور بھی جو ہے نکلا کہاں سے؟ امریکہ سے۔ امریکہ میں شکاگو سے آج سے کوئی 126 سال پہلے، غالباً 1886 کی بات ہے کہ اس وقت وہاں کے مزدوروں نے اس بات پہ مظاہرے کیے، ہڑتال کی، پھر اور سے مزدور شامل ہو گئے، جس میں اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ مزدوروں کے لیے روزانہ 8 دن کام کرنے کی ان کو رعایت دی جائے۔ یعنی یہ لوگ لگتے تھے صبح سے لے کے رات تک کام کراتے تھے، وقت کی کوئی پابندی نہیں تھی، 8 گھنٹے کی پابندی مانگنے کے لیے وہ جلوس نکالے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک تاریخی کہانی ہے، پھانسیاں بھی لگیں جناب لوگوں کو، ان مظاہروں میں آنے والوں کو، سزائیں بھی ہوئیں، بہت لمبی کہانی ہے۔ اور یہ جو مطالبہ مانا تھا انہوں نے نا جی، یہ جا کے کوئی 51 سال بعد 1937 میں، پچھلی صدی میں یہ پورا ہوا اور مزدوروں کو ان کے حقوق ملے، اور اس کی بنیاد پر یہ دن منایا جاتا ہے۔ یہ ساری تفصیلات مجھے تو آج یاد نہیں تھی، میں نے ابھی نذیر لغاری کے مضمون میں دیکھی ہیں اور وہاں سے میں سنا رہا ہوں، اور میں سرکہ نہیں کر رہا، اس کا حوالہ بھی اس لیے دے رہا ہوں کہ یاد رہے کہ اتنے ڈیٹیل کے ساتھ یہ کیسے ہم مسلمان کہتے ہیں جی۔ بہت سے لوگوں نے، ہمارے مزدور لیڈروں نے خاص طور پر شروع کیا تھا آج سے 25-30 سال پہلے یہ بات کہ ہمیں یوم مزدور اس امریکی ٹریڈیشن کے ساتھ نہیں منانا چاہیے جو جبر کی اور ظلم کی ٹریڈیشن ہے، کہ سرمایہ دارانہ نظام میں پھانسیاں لگانے والوں کو لیے اپنا گلٹ دور کرنے کے لیے اب یوم مئی کو اس مزدور دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے ہاں تو مزدوروں کا دن اور محنت کا دن جو ہے وہ غزوہ احزاب ہے، جسے ہم غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس دن پتھر باندھ کے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کے حضور نے بھی اسی طرح کام کیا تھا جس طرح دوسرے لوگوں نے کیا تھا، جو اس بات کی علامت تھی جسے ہم مینول ورک کہتے ہیں، ہاتھ سے کام کرنا کہتے ہیں۔ یہ کوئی ذلت کی نشانی نہیں ہے اسلام میں، مسلمانوں میں، بلکہ یہ فخر امتیاز کی نشانی ہے کہ جب کسی صحابی نے دکھایا کہ میرے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، لیکن اس کے باوجود خندق کھود رہے ہیں دفاع کے لیے، اپنے علاقے کی، اپنے ملک کی کہہ لیجیے، شہر کی کہہ لیجیے، کچھ کہہ لیجیے گا، مدینہ النبی کی حفاظت کے لیے، تو حضور نے اپنا پیٹ دکھایا کہ اس پہ 1 نہیں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو یہ ہوتی ہے قیادت، یہ ہوتی ہے محنت پہ کی عظمت، اور یہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ مزدور کا دن کہتے ہیں جی۔ اسی کے ساتھ لیتے ہیں وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، ایک تو جی نواز شریف نے طبل جنگ بچا دیا ہے۔ کل پارٹی کا اجلاس تھا، میٹنگ تھی، فیصلہ ہوا کہ بھئی یا تو استعفیٰ دے دو گیلانی صاحب، یا پھر ہم تحریک چلائیں گے اور لانگ مارچ بھی کریں گے، اور جو بھی کچھ کرنا ہوگا اختیار دے دیا ہے نواز شریف کو انہوں نے کہ وہ وقت کے مطابق فیصلہ کریں اور جو کچھ کرنا ہے وہ طے کریں، اور اسی حساب سے تحریک چلے گی۔ اسمبلیوں میں بھی احتجاج ہوگا، کل قومی اسمبلی میں احتجاج ہوتا رہا اور وزیر اعظم سینٹ میں تقریر کر کے چلے گئے۔ وہ بھی اب غچے دے کر بچنا چاہتے ہیں اور کام دکھانا چاہتے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا جی ہم، یہ سب سے پازیٹیو بات جو اس نے نواز شریف نے کہی، وہ کہا کہ عمران خان سے بھی اور جماعت اسلامی سے بھی رابطہ قائم کیا جائے گا۔ تلخیاں پھیلتی ہیں اور اس وقت تحریک انصاف میں ایک موڈ ہے، وہ سوچتے ہیں کہ کیا ان کے خلاف تحریک چلائیں، حکومت کے خلاف، جو نواز شریف کے خلاف ہم نے کمپین بلڈ کی ہوئی ہے اس کا ٹیمپو بلڈ رکھیں، یہ ان کے لیے ایک پرابلم ہے۔ لیکن غالباً اس موقع پر جب کہ اگر سچ مچ کوئی تحریک بنتی ہے تو انہیں ایک مشترکہ اور متحدہ اپوزیشن کی شکل اختیار کرنا پڑے گی، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ الیکشن میں فیصلہ کر لیجئے گا بعد میں، الگ الگ لڑکے اگر لڑنا چاہیں، کون کس کو برتری حاصل ہے، اس کو نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اس مرحلے پر بھی، میں نے دیکھا کہ نواز نصر اللہ یاد آ رہے ہیں، ایسے موقع پر وہی اپنا بکچہ سنبھالتے تھے، حقہ سنبھالتے تھے اور کیا، اور پہنچ جاتے تھے اور پھر ایسی فضا پیدا کرتے تھے کہ بڑے بڑے جو باغی ہوتے تھے وہ اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے تھے۔ نواز شریف نے تو ایک طرح سے اس طرح اعلان بھی کیا ہے، انہوں نے کہا کہ عوام اب باہر نہ نکلیں تو کبھی نہ نکلیں گے، اب باہر نہ نکلیں تو پھر ملک کا خدا حافظ ہے۔ یہ بھی انہوں نے کہہ دیا لوگوں سے، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی نکلنے کا موقع آ گیا ہے، اگر آپ ملک بچانا چاہتے ہیں تو باہر نکلیں، اور صورتحال یہ ہے کہ پھر تو اگر ایسا نہ ہوا تو یہ حیوانوں کا ملک بن کے رہ جائے گا۔ بڑی سخت بات انہوں نے کہی ہے کہ اگر انسانوں کا وطن اس کو رکھنا ہے تو آپ جمہوریت کی خاطر باہر نکلنا پڑے گا۔ ادھر یوسف رضا گیلانی سینٹ پہ پہنچے، انہوں نے کہا شریف کورٹ کے فیصلے نہیں مانتا۔ یہ شریف کورٹ سے کیا مراد ہے ان کی؟ کل تو وہ کہہ دیں گے شریف کورٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ جو نواز شریف اور شہباز شریف باتیں کہہ رہے ہیں ان کی باتیں نہیں مانتا،
لیکن شریف کورٹس کا لفظ استعمال کر کے اشارہ انہوں نے پھر وہی کیا ہے جو کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہ دنیا سر پیٹ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دے دیا. اب ان چیزوں کو ساتھ کھلم انہوں نے کہا جی میں صرف پارلیمنٹ کا فیصلہ، اسپیکر کا فیصلہ وہ مانوں گا جی، اور اس کے علاوہ کسی کا فیصلہ نہیں مانوں گا، اور اگلا وزیر اعظم بھی وہی ہوگا جس پر میں ہاتھ رکھوں گا. بڑے کلیئر ڈٹائی کے ساتھ کہہ لیجئے یا بڑے عزم کے ساتھ کہہ لیجئے، جو چاہے آپ کہہ لیجئے، جو آپ کے پرسیپشن ہو وہ کہہ لیجئے گا. اور وہ صاف کہنے کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ عدلیہ کے لوگوں کو، منتخب نمائندوں کو نااہل قرار دینے کا کوئی حق نہیں. چھٹی کوئی عدالت نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے. یعنی کہ اگر وزیر اعظم کو سزا ہو جائے، لمبی سزا ہو جائے، تو بھی نااہل قرار دینے کا ان کو حق نہیں ہے. اور وہ